بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اس سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مداح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا ان مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فرق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جب اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا۔ یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ اس نے اپنی خبیث طبیعت کی بنا پر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجوں میں بھی اشعار کہنے لگا۔ یہی حالات تھے کہ جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضاعی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہم نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کعب بن اشرف سے کچھ ایسا کہہ سکیں کہ جس کی مدد سے اسے پھانسا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا چلو گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ دیکھ نہ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک اور وثق یا 2 وثق اکلا دے دیں۔ کعب نے کہا، میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا، تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وثق یا 2 وثق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔
ادھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے، بھائی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے اپنے راسیہ راس میں ہی رکھیں گے۔ کعب نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی اس شخص، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، قیامت تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہم اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقت تک ان کی مشایعت فرمائی، پھر فرمایا، اللہ کے نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن پر پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا، یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن اشرف، کیوں نہ شب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اثناء راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا، ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھئی ایک بار اور۔ کعب نے کہا، ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حرکت کی، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، بھئی ایک بار اور۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے، لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں، لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقت پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہر دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں تک نہ کیا، بلکہ ایک دم دم سادھے پڑے رہے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارگاہ سے سبکدوش ہو گئے، جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگھتے رہتے تھے۔